نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ دسمبر میں ہم نے حضور تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے کچھ ان گوشوں کو لیا ہے اور لے رہے ہیں جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کا مقصد اور مدعا یہی تھا کہ جب ہم ربیع الاول شریف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر، آپ کے خصائص پر، آپ کی محبت و عظمت پر، ادب اور تعظیم پر بات ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی تخلیق اور ولادت پر بھی بات ہوتی ہے، مگر وہ جو دلوں میں محبت موجزن ہوتی ہے، لازم ہوتا ہے کہ اسے اپنی عملی زندگی کے ساتھ منسلک کیا جائے تاکہ ہمارے قول سے، فعل سے، کردار سے، شکل اور صورت سے، لین دین اور معاملات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہو۔ ہمیں ہر بار منہ سے بول کے نہ بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں اور غلام مصطفیٰ ہوں، ہمارا کردار بتا رہا ہو کہ یہ ان کے ساتھ کتنا وفادار ہے، کتنا انہیں مانتا ہے۔ تو اس وجہ سے سیرت کے ان گوشوں کو ہم لے رہے ہیں، اور آج اس سلسلے میں جس موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا، اور رحم کا مطلب ہوتا ہے خونی رشتے جو اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان پیدا فرمائے۔ ان خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، ان سے جڑے رہنا، ان سے منقطع نہ ہونا، اس کو صلہ رحمی یا صلہ رحمی کا عنوان دیا جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی سے اس کا صبح شام کا واسطہ ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست احباب وہ ہو سکتے ہیں جن سے شاید ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار واسطہ پڑے، لیکن یہ جو رشتہ دار ہوتا ہے
اس کے ساتھ ہمارا ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے. بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے. جو آپ کے دوست احباب ہیں تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر صرف ایک فرد کا رشتہ ہے اس کے ساتھ، لیکن رشتہ دار وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے چار دیواری میں رہنے والے تمام لوگوں کا ان تمام لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، رابطہ ہے، جان پہچان ہے. تو ان کو نبھانا بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. دوستوں کے ساتھ بعض اوقات آپ کچھ ایسی فیور کر جاتے ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی کی نظر نہیں جائے گی آپ نے صحیح کیا یا آپ نے غلط کیا. کبھی غصے کا اظہار کر آئیں گے، 6 مہینے بعد پتہ چلے گا کہ فلاں دوست کے ساتھ اس طرح ناچاکی ہو گئی تھی. یا کسی دوست کے ساتھ کوئی فیور کریں گے، کوئی تحفہ دیں گے، ہدیہ دیں گے، کوئی تعاون کریں گے، معاونت کریں گے، تو جو آپ کے بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو پسند نہ ہو آپ نہیں بتائیں گے، لیکن اپنا دوستی کا حق ادا کرائیں گے. تو وہ رشتہ دار آپ کے بیوی بچے اہل و عیال اس میں رکاوٹ نہیں بنے، تو لہٰذا اس رشتے کو نبھانا آسان ہو گیا، کیونکہ اس میں سب آپ کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. لیکن یہ جو خونی رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، ان کو نبھانا بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، بہت پیچیدہ اور بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس رشتے کو لے کر چلنے میں. آپ کی زوجہ ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں. تو اگر ایک جنریشن اپنے سے اوپر لیں ماں باپ کی، ایک جنریشن اپنے پیرالل اپنے متوازی لیں بہن بھائی، اور زوجہ وہ تو ہے ہی رفیقہ حیات، وہ تو ہر شے میں شریک ہے، ہر بات میں شریک ہے. اور پھر ایک جنریشن اگر اپنے بعد والی لیں اپنی اولادیں، تو گویا یہ 3 جنریشنز کم و بیش اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی اچھا کیا تو یہ تمام باخبر ہیں، آگاہ ہیں، اور برا کیا تو بھی یہ تمام باخبر ہیں اور آگاہ ہیں. اگر آپ نے کچھ اچھا کیا اور یہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے اصول فروع، اوپر والے نیچے والے برابر والے بہن بھائی رشتہ دار، ان میں سے کسی کو وہ پسند نہیں تھا کیونکہ ان کی آپس میں کہیں کھٹ پٹ ہو چکی تھی یا مزاج نہیں ملتے، تو وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، آپ کو روکیں گے. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب میں نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے. تو گویا انسان ہر وقت ہر چیز میں اتنی ڈیپتھ اور گہرائی کے ساتھ نہیں سوچ سکتا ہے. بہت ساری چیزیں وہ ایسے سرسری طور پر کرتا چلا جاتا ہے اپنی عملی زندگی کی. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بہت قریب کا ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ کوئی شے ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تو جب کوئی شے ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں رہی، رشتہ داروں کو معلوم ہے. اور خاص طور پر اگر ہم گاؤں کی بات کریں، بستیوں کی بات کریں، تو وہاں تو کمیونیکیشن ایسے ہوتی ہے. شہروں کی زندگی میں تو کچھ نہ کچھ اجنبیت ہوتی ہے، شہری زندگی کے اندر کچھ فاصلہ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، یا بعض اوقات گھر دور ہے. اور کراچی کی بات کریں تو یہاں تو پاس جو دیوار میں رہنے والا ہے، دیوار کے پاس، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا جہاں جتنا ربط گہرا ہوگا، تعلق جتنا گہرا ہوگا، آمد و رفت جتنا گہری ہوگی، تو اتنا ہر بات سے باخبر ہوں گے. جب ہر بات سے باخبر ہوں گے تو اگلے نے آپ کے بارے میں کہاں بیٹھ کر کیا کہا تھا وہ بھی آپ کے کانوں نے سن رکھا ہے. تو جب وہ سن رکھا ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوں گے طبیعت پر، کچھ نفرت ہوگی، بیزاری ہوگی، اس کے اثرات ہوں گے. تو اس کے اثرات ہوں گے تو پھر جب وہ کسی مشکل میں پڑے گا اس وقت دل نہیں کرے گا کہ اب اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں.
تو لہٰذا مشکل پیش آ گئی، کیونکہ یہ رشتے بہت گہرے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ رشتے جو بہت گہرے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، لمحے لمحے کا ربط ہو، ہر چیز ایک دوسرے کی نگاہ میں ہو، ہر چیز ایک دوسرے کے علم میں ہو، تو وہاں ان کی خوبیوں کا بھی علم ہوتا ہے، خامیوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ منفی کہہ رکھا ہے یا کہتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس تمام سینیریو کے اندر، اس تمام ماحول کے اندر پھر بھی اپنے آپ کو حق کی راہ پہ قائم رکھنا، ان کے ساتھ تعلق کو جاری رکھنا، ان کے ساتھ محبت کو جاری رکھنا، معاونت کو جاری رکھنا، تعاون کو جاری رکھنا، خیر خواہی کو جاری رکھنا، صلہ رحمی کو جاری رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان جدھر سے اس کے دل کو کوئی چوٹ پہنچی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، کوئی ملال پہنچا ہو، کوئی ناراضگی پہنچی ہو، کوئی رنج و الم پہنچا ہو، وہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ انسان کے جو اللہ نے نفس رکھا ہے، یہ نفس اسے اب غیرت دلاتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں مشکل ہو گیا۔ تو جب مشکل ہو گیا اسے نبھانا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کون سے رشتے نبھانا انسان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، کون سا رشتہ نبھانا آسان ہوگا اور کون سا رشتہ نبھانا انسان کے لیے مشکل ہوگا۔ تو جو رشتے نبھانا آسان ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ زور بھی نہیں دیا، ایک دو بار اس کے بارے میں کہہ دیا بس کافی ہے، کیونکہ وہ رشتہ نبھانا آسان ہے۔ لیکن جن رشتوں کو نبھانا مشکل تھا، جن رشتوں کو نبھانا پیچیدہ تھا، جن رشتوں کو نبھاتے ہوئے اپنے نفس کے ریئیکشن سے اپنے آپ کو بچانا اور حق پر قائم رہنا ہر حال میں، یہ بہت پیچیدہ امر تھا، مشکل معاملہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اور اس ساری بات کو اگر میں سمیٹوں دو جملوں میں تو میں یوں کہوں گا کہ اگر رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے کہ ان کا تعلق سموتھلی چلتا رہتا، تو اللہ اور اس کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہر دوسری آیت میں ان کا ذکر کرے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہر دوسری حدیث میں یہ ذکر آ رہا ہو کہ رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ ہر حال میں جڑے رہو۔ پھر یہ بات اتنی زور دے کر کرنے والی نہ ہوتی، پھر اتنی کثرت سے اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اب جب احادیث مبارکہ کے اندر کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے، کثرت سے ذکر مل رہا ہے، قرآن میں کثرت سے ذکر مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ان رشتوں کو نبھانا آسان نہیں ہوگا، ان رشتوں کو لے کر چلنا بہت مشکل ہوگا۔ تو جہاں بہت مشکل تھا وہاں بار بار تاکید کی، اس کا اجر بیان کیا، فضیلت بیان کی اور اس کی وعیدیں بھی بیان کی۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کر کے در حقیقت انسان کو اس رشتے میں جڑے رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس آیت مبارکہ کے بعد چند احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ یہ سورہ الرعد کے اندر آیت نمبر 20 سے ہمارا جو پچھلا مضمون تھا گزشتہ جمعۃ المبارک کا، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ عہد، وعدہ اور اس کی پاسداری، تو ایک وعدہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک وعدہ جو ہم عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ کر کے آئے، اور ایک وہ وعدہ جو ایمان پڑھ لائے اور کلمہ پڑھا، وہ بھی ایک وعدہ ہے کہ باری تعالیٰ ہم تجھے مانتے ہیں اور تیری اطاعت اور فرما برداری کو اپناتے ہیں اور اپنائیں گے۔ تو وہ جو وعدہ اللہ کے ساتھ ہے اسے ہر حال میں پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح بندوں کی نشانیوں کے طور پر اسے بیان فرمایا کہ سمجھدار لوگ، باشعور لوگ، صاحب نصیحت لوگ، اولو الالباب کون ہیں؟
وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور میثاق کو نہیں توڑتے۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، پختہ وعدہ، تو وہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، اور آپس میں بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو وعدے کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں وہ ہیں صاحب نصیحت لوگ، وہ نصیحت یافتہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے میثاق کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس شے کو ہمیشہ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں جسے اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ صلہ، جڑے رہنا چاہتے ہیں، وہ جو جڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ جڑے رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے جہاں جڑ کے رہنے کا حکم دیا ہے وہاں جڑ کے رہتے ہیں، جن کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، جن سے متصل رہنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے تعلق کو متصل رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کروں یا نہ کروں، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب یہ بیمار ہے تیمارداری کروں نہ کروں، مصیبت میں ہے اس کے کام آؤں یا نہ آؤں، مشکل میں ہے اس کے لیے آسانی پیدا کروں یا نہ کروں۔ فرمایا جو پھر ان کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ رشتہ اور تعلق اللہ نے بنایا ہے، تو جب رشتہ اور تعلق اللہ نے بنایا ہے تو اس کو نبھانے کے لیے بھی فقط اسی کی رضا کو دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا اسے نہیں دیکھتے، پھر اللہ نے جو رشتہ قائم کیا ہے پھر اسے دیکھتے ہیں۔ اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے حساب کی ناخوشگواری سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے، ہمارا حساب قابل گرفت نہ نکل آئے، حساب کے وقت کہیں پکڑے نہ جائیں، تو جو اس حساب کی ناخوشگواری سے ڈرتے رہتے ہیں، اس حساب کی برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں برے حساب کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو فرمایا یہ ہے ان لوگوں کی مثال جو ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اسی طرح یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ کا ذکر فرمایا، جڑ کے رہنے کا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، مگر آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر پھر 4 آیات کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ اسی کا ذکر فرمایا، اور دوبارہ اسی کا ذکر فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب دیکھیں 4 آیات کے بعد متصل پھر اسی بات کو قرآن ریپیٹ کر رہا ہے۔ چلو کسی اور صورت میں کسی اور پارے میں ذکر آ جائے اور بات ہے، وہی سورہ مبارکہ ہے، وہی آیات ہیں، وہی مضمون ہیں، چند آیات پہلے وہی مضمون گزرا ہے، پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 25 میں دوبارہ اس کا ذکر فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جن کی آخرت اچھی نہیں ہوگی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے میثاق کو کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں، یعنی پہلے اس کو صفت کو پوزیٹیولی بیان کیا بھی جن میں یہ صفت ہوگی وہ صاحب ہدایت ہیں، اب وعید بھی آ گئی کہ جن میں یہ نہیں ہوگی وہ کون ہیں، تو جو اس راہ پر چلنے والے ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کا حساب آسان ہوگا، وہ اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی پاسداری نہ کریں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے رہتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے۔
اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ کاٹتے رہتے ہیں، منقطع کرتے رہتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر فساد بپا کرتے ہیں، معاشرتی نظام بھی سارا فساد کا شکار ہو گیا، اور حقوق العباد کا نظام بھی فساد کا شکار ہو گیا۔ اور فرمایا جو ایسا کرتے رہتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت بھی بہت بری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 پھر آیت نمبر 25 آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک کمپیریزن انسان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے وہ جنت میں، اس کی آخرت اچھی، اس کا حساب اچھا، وہ اللہ کی رضا کو پانے والا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالے تو وہ لعنت کا مستحق ہے اور آخرت میں اس کا انجام برا ہے۔ پھر اسی طرح صلہ رحمی اور قطع رحمی کو بیان کیا۔ صلہ رحمی، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑ کے رکھتا ہے تو وہ قابل قبول ہے، وہ جنت کا مستحق ہے، انعامات کا مستحق ہے۔ اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے کاٹتا رہتا ہے تو اللہ نے اس پر لعنت فرمائی۔ اور لعنت جب اللہ کسی پر فرما دیتا ہے تو یہ یا تو کفر کا مقام ہوتا ہے یا کافروں جیسے اعمال کا مقام ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی لعنت فرما دے کسی کے اوپر۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا یہ اللہ رب العزت نے کتنا ہمارے اوپر لازم فرمایا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر تمام انسانوں کو پیدا فرمایا تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے درمیان رشتے پیدا فرمائے۔ ایک ہے انسان بحیثیت ایک فرد کے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، ہر ایک کو الگ الگ پیدا فرمایا، اللہ خالق ہے سب کا۔ تو انسانوں کو تخلیق فرمایا، پھر ان انسانوں کے درمیان ایک جال کی صورت میں یہ رشتے قائم فرمائے۔ یہ ایک نیٹ ورک ہے، جال ہے، جڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے جڑا ہے، وہ اس سے جڑا ہے، کوئی اس سے جڑا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ تو یہ جو رشتے جب اللہ نے پیدا فرمائے تو یہ رشتوں کی جو بنیاد ہے، رشتوں کی جو بنیاد ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ ان رشتوں کی بنیاد کو، جس بنیاد پر وہ رشتہ ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ اور رحم حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس رشتے کو جو میں نے نام عطا فرمایا، اس کو نام عطا فرمایا ہے رحم، اور اسے میں نے اپنے نام والے لفظ سے نکالا ہے۔ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں نے رحمان اپنے اسم مبارک یعنی اپنی صفت رحمت سے اس رشتے کو اخذ کیا ہے، صفت رحمت پر اس رشتے کی بنیاد رکھی ہے، صفت رحمت پر اس رشتے کی ساری بنیاد رکھی اور اسی کا ریفلیکشن بنایا ہے اس کو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی صفت سے اس رشتے کو اس رشتے کو تخلیق فرمایا ہے، اس رشتے کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے اس رشتے کو پیدا فرمایا ہے اپنی صفت رحمت سے تو یہ رشتہ رحمت اور رحیم ہونے سے چلتا ہے، رحیم ہونے سے جاری رہتا ہے، اور جہاں ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیں گے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ اور رشتوں کو جاری رکھنا ہے تو انسان کے اندر رحم کا ہونا ضروری ہے۔ رحم کے رشتے رحم کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ لا یرحم من لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ پھر اس پر رحم نہیں کرتا، اور جو دوسروں پر رحم کر رہا ہوتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو حیا آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ہو کر دوسروں پر رحمت کر رہا ہے تو میں رب ہو کر اس پر رحم نہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ تو اللہ نے اس رحم کے رشتے کو اسے اپنی صفت رحمت سے اخذ فرمایا ہے، اپنی صفت رحمت کی بنیاد پر اس رشتے کو پیدا فرمایا ہے۔ تو تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے رشتے کو پیدا فرمایا تو یہ جو رحم کا رشتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔
لٹک گیا۔ اللہ نے اسے فرمایا جاؤ زمین پر، یہ میں انسان بنا رہا ہوں، عالم ارواح میں جو انسان موجود تھے یہ تمام اپنے اپنے وقت کے مطابق زمین پر آتے رہیں گے، اور رحم کو حکم دیا کہ تو زمین پر اتر جا، یہ تیرے ذریعے سے آپس میں جڑے رہیں گے، تیرے ذریعے سے میں ان کو آپس میں جوڑ رہا ہوں۔ تو رحم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، عرض کی باری تعالیٰ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت نازک ہوں، میں تو بہت سینسیٹیو ہوں، میں تو بہت حساس ہوں، اور میں بہت کمزور ہوں، میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہوگا، میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی، میری بڑی ناقدری ہوگی، مجھے لوگ نبھائیں گے نہیں، میری ناقدری کریں گے، میرے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو مجھے تو پناہ چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر میری پناہ سے بڑھ کر کس کی پناہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا رحم کو اللہ نے اپنی طرف سے گارنٹی دی، شورٹی دی۔ آج آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھی گارنٹی دلواؤ جس پر ہمیں ٹرسٹ ہو، یقین ہو، اعتماد ہو۔ تو وہ رحم، وہ جو ایک جال ہے رشتوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق فرمانے کے بعد جب اس رحم کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، ان رشتوں کے نظام کو تخلیق فرمایا، اور اسے حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اس انسان کے ساتھ، تو وہ کھڑا ہے باری تعالیٰ نہیں، میری ایک فریاد ہے، میری ایک التجا ہے، میرے ساتھ ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، مجھے کاٹا جائے گا، بے رحمی سے مجھے ڈیل کیا جائے گا، میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی، مجھے تو پناہ چاہیے، مجھے تو یہ انسان ناقدری کرے گا، اپنے پاؤں تلے روند ڈالے گا، اپنی زبان سے مجھے کاٹے گا، اپنے عمل سے کاٹے گا، مجھے تو یہ انسان روند ڈالے گا، تو میں تو کمزور ہوں، پھر میری ناقدری ہوگی تو مجھے ریسپیکٹ بھی چاہیے، مجھے عزت اور احترام بھی چاہیے، مجھے پناہ بھی چاہیے، مجھے تحفظ بھی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت رحم کو، اس رحم کے رشتے کو اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور اپنی پناہ میں لے کر تجھے زمین پر اترنے کا حکم دیتا ہوں، اور میرا اعلان یہ ہے جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنے آپ سے ہی کاٹ دوں گا۔ تو اس رحم کے رشتے کو اللہ نے یہ گارنٹی دے کر بھیجا ہے۔ اب جو آدمی اس رحم کے رشتے کی قدر کرتا ہے وہ اللہ کی اس دی ہوئی گارنٹی کی قدر کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے گارنٹی دی تو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم عہد کر کے آئے، میثاق کر کے آئے، تو پھر اس لیے اس کو نبھانا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رحم کو جب یہ گارنٹی دی اپنی طرف سے، کہا کہ تو جا، میں دیکھوں گا، کسی کو تیری ناقدری نہیں کرنے دوں گا، اور اگر کوئی تیری ناقدری کرے گا میں اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اگر کوئی تجھے جوڑے گا تو گویا وہ میری رحمت سے جڑ گیا، وہ میرے کرم سے جڑ گیا، میرے انعام و اکرام سے جڑ گیا۔ جو اے رحم جو تیری خاطر کچھ خرچ کرے گا وہ میرے خزانوں کا مالک بن جائے گا، اور اے رحم جو اپنے مال کی وجہ سے تجھے کاٹے گا تو مال آیا کہاں سے؟ آیا تو میری بارگاہ سے ہے، تو میں اسے کاٹ دوں گا اپنے انعامات سے، وہ میرے انعامات سے محروم ہو جائے گا، وہ میرے انعامات کا مستحق نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی گارنٹی اور شورٹی دے کر بھیجا، اور اب ہمیں ہمارے حوالے کر دیا اور فرمایا دیکھو اب تمہارے اوپر ہے کہ میں نے جو اسے گارنٹی اور وعدہ وعید دے کر بھیجا ہے تم کتنا اس میرے دیے ہوئے وعدے کی لاج رکھتے ہو۔ تو یہ اس وجہ سے ایمان کا تقاضا بن گئے۔ اس لیے آپ کہیں سے قرآن مجید پڑھ لیں، جہاں سے حقوق کی بات شروع ہوگی سب سے پہلے ذی القربہ، ذی القربہ، ذو القربہ، اعراب کی وجہ سے فرق ہے مختلف جگہوں پر کلمات کا، مگر یہ کہ قرابت والے، قریبی رشتہ دار، رحم کے رشتے، خون کے رشتے، ان کا جا بجا اللہ نے ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ سب سے زیادہ مشکل انسان کو اسی رشتے کو نبھانے میں پیش آئے گی، اور رشتہ داروں
کو نبھانا یہ بہت مشکل کام ہے، تو اور مشکل نہ ہوتا تو اتنی اجر بھی نہ ہوتا۔ اللہ کہے کہ جو تم جوڑ کے رکھو تو میں نے تمہیں اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، یہ چھوٹی بات ہے؟ ساری زندگی کی ریاضت بھی بعض اوقات اس کے ساتھ نہیں جوڑتی، اتنی محنت اور مشقت بھی اس کے ساتھ نہیں جوڑتی۔ اس نے کہا تم رشتوں کو نبھاؤ، کیونکہ یہ تم ان کی قدر نہیں کر رہے، یہ جو میں نے اسے وعدہ دے کر بھیجا ہے تم اس وعدے کی قدر کر رہے ہو، تو جو اس وعدے کی قدر کرے گا اور اسے نبھائے گا تو میں اسے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کروں گا، کرم عطا کروں گا۔ اچھا، پھر یہاں پر پہنچ کر ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حساب میں آسانی ہو، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو اور اس کے حساب میں آسانی ہو جائے، تو جو چاہتا ہے کہ حساب آسان ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھے، وہ رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اسے دے جو اسے نہیں دیتا، جو اسے، ہم یہی کہتے ہیں نا بھئی وہ فلاں موقع آیا تھا اس نے بھی تو ہمیں نہیں دیا تھا، کوئی بھی شے ہو، وہ موقع آیا تھا انہوں نے ہمیں نہیں دیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو حساب اس کا آسان ہوگا کہ تو اس کو دے جس نے تجھے نہیں دیا، کیونکہ جس نے دیا اور اس کو آپ دے رہے ہیں وہ تو آپ اپنی مروت اور انسانی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کے وعدے کی پاسداری کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے جو اس نے دیا، اب تمہاری آنکھوں کو اس کا حیا ہے، اس کی شرم ہے، اس کا حیا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہو تو وہ تو آسان ہے۔ لیکن کسی نے ہمارے ساتھ، کوئی ہمیں ہمیشہ مسکرا کے بات کرتا ہے تو ہم اس سے مسکرا کے ہی بات کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ ہمیشہ عزت اور احترام سے پیش آتا ہے تو ہم اس سے عزت اور احترام سے پیش آئیں گے۔ یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ہے، اور یہ والی بھلائی کرنا انسان کے لیے آسان ہے، طبعاً اس کے لیے آسان ہے، فطری طور پر اس کے لیے آسان ہے، نفس اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، عقل اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، مزاج اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، عقل، فطرت، مزاج، طبع وہ اس کے موافق ہے کہ جس نے بھلائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو، آپ کو آپ کے مشکل میں کام آیا تھا آپ اس کی مشکل میں کام آئیں، تو یہ تو انسانی عقل اور فطرت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے بھی ایسا کرو، ورنہ اسے ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے بھئی دیکھو وہ عزت اور احترام سے پیش آتا ہے آپ نے اس کی توہین کر دی، وہ آپ سے مسکرا کے ملتا ہے آپ نے اس کے ساتھ ناجائز غصے کا اظہار کیا، وہ آپ سے ہمیشہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے آپ نے توڑ دیا، تو یہ تو انسان کو اس کا ضمیر اور فطرت ملامت کرتا ہے، تو یہ تو ہے آسان۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ کسی نے برائی کی اور اس کے ساتھ بھلائی کریں، اس نے نہیں دیا اور آپ دیں، اور وہ اچھی طرح پیش نہیں آیا اور آپ اچھی طرح پیش آئیں، یہ ہے مشکل سٹیج۔ یہ جو مشکل سٹیج ہوتی ہے یہی انسان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جس نے ہمارے ساتھ بھلائی نہیں کی اور ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو نفس روکے گا، اور نفس روکے گا اور وہ کہے گا پچھلی دفعہ اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی تھی تو اس نے کیا کیا تھا، تو جب ایسا نہیں کیا تھا تو اب کیوں کریں؟ اب وہ خیر سے روک رہا ہے، خیر سے کیوں روک رہا ہے؟ بھی اس نے صلہ نہیں دیا، بھئی یہی تو بندگی تھی کہ جو تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی اس کا صلہ اس سے چاہیے تھا یا رب سے چاہیے تھا، تو جب صلہ رب سے چاہیے ہو تو پھر بندے جو بھی کریں، پھر بندوں کو کیا دیکھنا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے اچھائی کریں، لیکن کوئی ضرورت مند تھا، محتاج تھا، کمزور تھا، کسی مشکل میں تھا، آپ نے اس کی مدد کی، اس کے کام آئے، اس کا سہارا بنے، آسرا بنے، اس کی معاونت کی، تو معاونت کی، اگر اس نے آپ کو اچھا صلہ نہیں دیا اور آپ کی طبیعت پر ملال آ گیا، بھئی میں نے اتنا بھلائی کی اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کر دیا، تو یہی تو نفس کا امتحان تھا کہ آپ اس سے بھلائی کی توقع لیے بیٹھے تھے، جبکہ جو آپ نے کیا تھا وہ اس کے لیے نہیں کیا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ ہاں اگر اس کے لیے کیا تھا تو پھر نتیجہ دیکھ لو، پھر اس نے تو تمہیں صلہ نہیں دیا۔
اگر تم انسانوں کی وفاداری کے طالب ہو کہ میں اس سے وفا کروں یہ مجھ سے وفا کرے، میں اس سے اچھائی کروں یہ مجھ سے اچھائی کرے، تو پھر تو تمہیں بدلہ یہیں دنیا میں مل گیا۔ تو انسان کب کسی سے وفا کرے گا؟ کبھی ہو پائے گی، کبھی نہیں ہو پائے گی۔ تو وفا اس سے کرو جو ہر وفا سے بڑھ کر وفا کرنے والا ہے اور ہر وفا کا بڑھ کر جواب دینے والا ہے۔ جب اللہ کی رضا کی خاطر انسان کسی سے بھلائی کرتا ہے تو یہ یقین رکھیں کہ وہ کبھی عمل ضائع نہیں ہوا، وہ ضائع نہیں ہوا، کیونکہ وہ بھلائی کا جواب اس نے دینا ہے، اس کا صلہ اللہ کی بارگاہ سے آئے گا، لہذا وہ ہر حال میں آئے گا۔ تو یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن جو کر جاتا ہے، جو کر گزرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جو دنیا کے صلے سے لاپرواہ ہو جائے وہی صوفی ہوتا ہے، وہی ولی کامل ہوتا ہے۔ جو اس بات کی پرواہ سے نکل جائے اس کے دائرے سے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس نے کیا کیا؟ وہ بیمار تھا، میں اسے پوچھنے گیا، وہ تو نہیں آیا۔ وہ مشکل میں تھا، میں گیا، میں نے اس کی مدد کی، میں مشکل میں ہوں، وہ تو نہیں آیا۔ تو وہ جو ہم صلے کی تمنا لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ریوارڈ بدلے کی تمنا لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بدلے کی تمنا اس سے تو رکھنی ہی نہیں تھی۔ بدلے کی تمنا تو فقط رب سے رکھنی تھی، اور جب آپ نے رب سے رکھی تو وہ کبھی کسی سے ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کرتا، وہ تو ہر حال میں اس کو پورا کرتا ہے، اور وہ بڑھ کے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا تو کم سے کم درجہ یہ ہے عطا کرنے کا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں تو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، تو میری راہ میں جتنا کرو گے میں 10 گنا بڑھا کر تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ تو اس لیے یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو نبھاتے وقت جو ہمیں مشکل پیش آتی ہے سائیکولوجیکلی یا طبعاً مزاجاً، کیونکہ آنکھ نے کچھ دیکھا ہوتا ہے، کان نے بہت کچھ سنا ہوتا ہے، بہت کچھ بیتی ہوتی ہے، اور اس تمام کے ہوتے ہوئے انسان کا دل بیزار ہوتا ہے، بھی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا، بھی جس کے ساتھ مرضی کر لوں گا، اس سے نہیں کروں گا۔ اب وہ جو وہاں اڑا ہوا ہے وہ انسان نہیں، وہ نفس ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ اڑا ہوتا ہے، بھی بھلائی اس سے نہیں کروں گا۔ بھی کیوں؟ کیا تو نے بھلائی کا بدلہ اس سے لینا ہے یا اس سے لینا ہے؟ اگر تو بھلائی رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر یہ مت دیکھو کہ سامنے کون ہے، پھر یہ دیکھو کہ کروا کون رہا ہے۔ تو جب وہ کروا رہا ہے اور تم اس کے کہنے پر کر رہے ہو تو صلہ بھی وہی عطا کرے گا۔ اور یہ صوفیاء کا جو ایک خالص عمل عبادت ہوتا ہے، اس کی بنیاد اس نقطے پر ہوتی ہے۔ اس لیے مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، اور امید ہوتی ہے، مگر اپنے آپ کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ امید ان سے نہ رکھی جائے، کیونکہ وہ امید جب ٹوٹے گی تو آپ کو دھچکا لگے گا، پھر آپ نیکی سے پیچھے ہٹیں گے، اور اگر آپ ادھر دیکھتے رہیں گے تو کبھی آپ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر آپ نیکی کو ہر حال میں جاری رکھیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا، اور یہ کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے ریئیکشن نہ کریں، کہ خیر کے کام کو روک لیں، نیکی کو روک لیں، آپ اپنے نیک ہونے کے ذمہ دار ہیں، اس کے نیک ہونے کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ آپ اپنے ذمہ دار ہیں کہ جب وقت آیا تھا اور آپ کو حکم ربی تھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ یہ ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو ہر شخص کا اپنا عمل جائے گا قبر میں، دوسرے کا عمل تو نہیں جائے گا۔ جب اپنا عمل جائے گا تو اپنے عمل کو سوچیں۔ مگر یہ اس کو میں تھوڑا مختلف اینگل سے اس لیے آپ کو تھوڑا ڈیپتھ میں لے گیا کہ یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ، چونکہ جیسے میں نے شروع سے بات کی، کچھ دوست بعد میں آئے تو اس لیے اب ریپیٹ نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ ہر وقت کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہر وقت کے انٹریکشن میں کچھ اچھا گزرا ہوتا ہے، کچھ برا گزرا ہوتا ہے۔ اچھا ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ انسان ہے ہی نسیان، اور جو غلط ہے وہ یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ نفس اندر بیٹھا ہے، وہ یاد کرواتا رہتا ہے، تاکہ اس کو یہ یاد کرواتا رہوں، تاکہ جب موقع بنے گا پھر تھوڑا مار کے اس کو اللہ کی راہ سے بھٹکاؤں گا۔ تو اس لیے وہ چیز یاد رہتی ہے۔ تو بری چیزیں، غلط چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں، نقصان والی، اذیت والی چیزیں وہ یاد رہتی ہیں، وہ نفس یاد رکھتا ہے، وہ یاد رکھواتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مشکل ہوتا ہے،
تو یہی مشکل ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عبور کرنی ہوتی ہے. اللہ کی رضا کی خاطر اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا اس سے. جو آپ دیتے ہیں وہ دیں. اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، تو آپ دیں، اس لیے کہ آپ تو اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو. غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے ساتھ مدد کرو. مشکل میں ہے، اس نے حکم دیا ہے نا کہ بیمار ہے تو عیادت کرو. وہ ہماری عیادت پہ نہیں آیا تھا، کیا ہوا؟ لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ بیمار ہے، جاؤ اس کی عیادت کرو. لہٰذا اسے دیکھو، اسے نہ دیکھو. یہ انسانی زندگی میں ان رشتوں کو نبھاتے وقت بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان رشتوں کو نبھائے انسان صرف اسی ایک فوکس پوائنٹ کے اوپر کہ میں ان کے لیے کر ہی نہیں رہا. وہ جو اللہ نے اس رحم کے رشتے کو گارنٹی دے کر بھیجا ہے، میں تو فقط اسی کی لاج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی کی لاج رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس نے کہا نبھاؤ، بس کوشش کر رہا ہوں. تو نبھ گیا تو اس کی بارگاہ سے جو فضل اور احسان ہوگا وہ یقیناً کسی کے حساب میں شمار میں نہیں ہوگا. وہ خالص عمل ہوتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے جن گناہوں کی وعید بیان فرمائی کہ بڑی بڑی راتوں میں بھی یہ گناہگار معاف نہیں کیا جاتا، اس میں شراب کا بھی ہے، بدکاری کا بھی ہے، والدین کے نافرمان کا بھی ہے. اسی کے اندر یہ بھی ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ اس کو بڑی بڑی مغفرت کا جب دریا بہ رہا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. جو قطع رحمی کرے، جو رشتوں کو توڑے. لہٰذا یہ ہماری زندگی کے اندر بہت پہلو جو ہے عملی ہے اور یہ کمزور ہو گیا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے. دور والوں سے ہم بڑی بڑی بھلائیاں کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں سے نہیں کرتے. رشتہ داروں سے اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ نفس کا جال ہوتا ہے نیکی سے روکنے کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا ہے تو اس کو کیا دیکھنا اس نے کیا کیا اور اس نے کیا نہیں کیا. تو اس لیے ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا از حد ضروری ہے دین کے اندر. اب ایک سوال جو میں نے کہا تھا میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ رشتہ دار بعض اوقات یہ کہ وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے، اللہ کا نافرمان ہے. تو پھر کیا کریں؟ تو پھر یہ ہے کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انفلوئنس کریں گے اس ریلیشن کے ذریعے سے اور اسے گناہ سے بچا سکتے ہیں، تب تو آپ نے ہر حال میں نیکی کو اور اس رشتے کو جاری رکھنا ہے. اور جب آپ کو لگے کہ آپ کا ایمان اور عمل اس کے مقابلے میں کمزور ہے، اس کے ساتھ رشتہ نبھاتے نبھاتے آپ اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اسے توڑ بیٹھیں گے، تو پھر یہ دیوار ہے، یہ حد ہے. پھر وہاں اس رشتے کی حد آ جاتی ہے. اللہ سے پھر اس وقت نبھانا ہے اور رشتہ داروں سے نبھانا ضروری نہیں ہے. کہاں؟ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو تب تک وہ جاری رکھنا ہے. اچھا، پھر ایسا ہے کہ کس حد تک یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، کس حد تک لازم ہے. دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ گھنٹہ پیکج لگا کر روزانہ تمام رشتہ داروں سے آپ حال احوال کریں. یہ شریعت نے فرض نہیں کیا. یہ جس سے مزاج ملتا ہے اس سے کریں، جس سے نہیں ملتا اس سے نہ کریں. وہ گلا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، نہ کریں، شریعت کی خلاف ورزی ہے. لیکن اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، یہ لازم ہے. بیمار ہو جائے تو عیادت کرے. کسی مشکل میں ہو اور آپ اس کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں تو لازم ہے کہ ہر حال میں اس کی مشکل میں اس کے کام آئیں. اسی طرح فوت ہو جائے تعزیت کریں. اس کا کوئی نقصان ہو جائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ مظلوم ہو گیا کسی جگہ پر، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کر دیا، مظلوم ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں. تو ہم نہیں کھڑے ہوتے. عملی زندگی میں ہم دیکھیں، ایک رشتہ دار حق پر ہوتا ہے، دوسرا غلطی پر ہوتا ہے، گناہ پر ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بنتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو حق پر ہے اسے ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہر حال میں لازم ہیں کہ جب وہ حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، جب وہ مشکل میں ہو اس کی مدد کرے،
جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کریں، جب وہ تکلیف میں ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اسے دلاسا دیں۔ ہاں اگر وہ گناہ کی راہ پر ہے، اسے بچا سکتے ہیں تو بچائیں، اور نہیں بچا سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو پھر اس وقت ضرور بچائیں۔ مگر ان رشتوں کو آنر کرنا، اس کو ریسپیکٹ دینا، یہ اللہ کے اس وعدے اور میثاق کو آنر کرنے کے برابر ہے جو اللہ نے رحم کو زمین پر اتارا تو کہا تو جا، جو تیری ناقدری کرے گا سمجھو اس نے میری ناقدری کی، جو تیری قدر کرے گا سمجھو اس نے میری قدر کی، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے اپنے فضل و کرم کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر دوں گا، اپنے آپ سے اسے توڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اپنے رشتوں کو حق پر رہتے ہوئے، ہدایت پر رہتے ہوئے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔